رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، نمازیوں سے جگہ نہیں ملتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن مسجد میں جگہ نہیں ملتی، چاہے جتنی بڑی مسجد ہو۔ اور آپ مشاہدہ کریں، مشاہدہ کریں، کیا مطلب؟ اس کو مال چاہیے، اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے، اس کو دولت چاہیے، اللہ کی رحمت نہیں چاہیے۔ جس کو اللہ کی رحمت کی فکر ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا مہربان ہے کہ بندہ مومن جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ افسوس ہے، کفے افسوس ملو، اللہ تبارک و تعالی قرون اولا کے مسلمانوں کی ایمان کی رمق ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے، ایمان کی رمق ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، وہ تڑپ اور بارگاہ عزی میں حاضری دینے کا ذوق و شوق میرے اندر بھی ایسے ہی پیدا ہو جائے جس بنیاد پر قرون اولا کے مسلمانوں نے رب کی رحمتوں اور برکتوں کی بنیاد پر دنیا کے بے شمار، چاہے وہ سخت مراحل کیوں نہیں ہو، آسانی کے ساتھ طے کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ کوئی بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو بندہ مادی قد و حشم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کر رہا ہے، حاصل ہوا کہ نہیں ہوا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک اسی تغو دو میں لگا ہوا ہے کہ مادی جاہ و جلال، مادی قد و حشم، مادی روکڑا ہمیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں حاصل ہو جائے، اور اسی کوشش میں قیمتی لمحات صرف کر رہے ہیں، اور اسے یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، اور وہاں جانا ہے جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی کا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہماری زندگی کا کوئی مادی دولت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، نہ ہماری کمائے ہوئے سرمایہ میرے ساتھ ہوگا، ہمیں مرنا ہے، ہمیں جانا ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ اور جس بندے مومن کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے اور ایک دن قبر میں جانا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ جمعہ تو دور کی بات ہے، 5 وقتہ دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوارہ پیشانی کو جھکا کر کے، اپنی آوارہ پیشانی کو سجدوں سے سجا لے گا، تب دنیا سے جائے گا۔ کچھ بھی ہو یا نہ ہو، میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن میرا سجدہ ہے جو ہمارے تمام مصائب و آلام سے ہمارے سجدے کو ہماری حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بیٹا نہیں بچائے گا، کوئی باپ نہیں بچائے گا، کوئی جائیداد نہیں بچائے گی، نہ کوئی سرمایہ دار بچائے گا۔ اگر کوئی بچائے گا تو وہ آپ کی عبادت ہے، وہ آپ کی ریاضت ہے، وہ آپ کا سجدہ ہے، وہ آپ کا رکوع ہے، وہ آپ کی تسبیح ہے، وہ آپ کی تلاوت ہے، وہ آپ کے اوراد و وظائف ہے، جو آپ دنیا سے لے کر کے جاؤ گے، قبر میں کوئی نہیں جائے گا، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ زمین دبوچنا چاہے گی، درمیان میں سجدہ چلائے گا، زمین روز دبوچنا چاہے گی، روزہ سامنے چلائے گا، اور آپ کو زمین اذیتیں پہنچانا چاہے گی، برادران ملت اسلامیہ آپ کے اوراد و وظائف سامنے آ جائیں گے اور زمین کو دبوچنے سے آپ کو بچا لے گی۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں؟ آج جس نماز کو آج غیر ضروری ہم سمجھ رہے ہیں، جس نماز کو آج ہم غیر ضروری سمجھ رہے ہیں، روزہ کو ایک غیر لایانی چیزیں سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے سمجھ کا بھول تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ نماز تمہیں وہاں مدد کرے گی جہاں دور تک آپ کو کوئی مدد کرنے والا، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آئے گا۔ یہ نماز ایسی جگہ ہے۔ مسلمانوں، کاش ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیتے اور اسے اپنے پیشانیوں میں سجا لیتے۔ قسم خدا کی یہاں بھی آپ کی عزت بحال ہو جاتی، میدان محشر تک آپ کی عزتیں بحال رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ملکہ بندہ نوازا، خلا کے کائنات، ہم جملہ امت مسلمہ کو خالصاً لوجہ اللہ
سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ مولا خلوص للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور صرف اس لیے علماء، فقہا، ہر گام پر، ہر موڑ پر، ہر ماہ مسائل سے آپ کو آشنا کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی اسی مشن کو لے کر چل رہا ہوں کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ شاید میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے اور آپ پٹ انٹو پریکٹس، اسے آپ عملی جامہ پہنا دیجیے۔ روزہ یہ سری عبادت ہے، روزہ سری عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ نماز جہری عبادت ہے، سب دیکھتا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے نماز پڑھ رہا ہے، مگر روزہ کوئی نہیں دیکھتا، صرف روزہ رکھنے والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا بے روزے سے ہوں۔ یہ سری عبادت ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، چھپی ہوئی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چھپی ہوئی عبادت ظاہری عبادت سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ۔ اس لیے صوفیاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین، دنیا جب سو جاتی ہے تب وہ اٹھتے ہیں اور نماز نفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی نماز ہے۔ دنیا جب سوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرمایا کہ جو عبادتیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے پسند فرماتا ہے، تو رات کے سناٹے میں پڑھتا ہوں، اور رات کے سناٹے والی نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ جہری عبادت بھی کر لیے، سری عبادت بھی کر لیے، مگر رمضان ایک ایسا پیارا مہینہ ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں مالی عبادت کی بھی توفیق دے رکھی ہے۔ مالی عبادت، اور یہ مالی عبادت کیا ہے؟ مسلمانوں، اس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ لا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کر کے اپنی پراپرٹی بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، لا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اس شخص کو سنا دو اللہ کا درد، بہت بڑا دردناک عذاب ہے یہ۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اسے بشارت دے دو اللہ کے دردناک عذاب کا۔ کس انسان کو؟ وہ جو سونا اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو دردناک عذاب کا وہ انتظار کرے۔ یہ بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام حکم نافذ فرما دیا۔ پتہ چلا اللہ نے ہمیں، میرے کھانے کا 2 روٹی کافی ہے، یاد رکھیے گا، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو مت سمجھیے گا کہ اگر ایک وقت میں 2 روٹی کھاتا ہوں اور 3 وقت میں 6 روٹی کھاتا ہوں، اور اللہ نے مجھے 10 روٹی دیا ہے، اللہ نے مجھے 10 روٹی دیا ہے، تو 6 روٹی تو میرا حق ہے، میں کھا لوں گا۔ یہ 4 روٹی جو میرے پاس زیادہ آیا، یہ کس کا؟ یہ سوچنا ہوگا آپ کو، یہ زیادہ کیوں آیا میرے پاس، یہ سوچنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اسے سوچا نہیں اور یہ سوچ لیا کہ میں اپنے بازو کی محنت سے کمایا ہوں، یہ میرا مال ہے، اور اسے آپ گودریج میں رکھ دیے، یہ آپ گودریج میں رکھ دیجئے، آج 4 روٹی بچائے، کل 4 روٹی بچائے،
परसों 4 रोटी बचाए और बचाते 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 इतना बचा लिए, मगर वो बचा जैसे ही जमा हुआ और आपकी आंखें बंद हो गई। ये बची हुई दौलत किस काम की? आपने सोचा नहीं कि ये 4 रोटी जो मेरी जरूरत से ज्यादा है किसके लिए आया है, कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है और मैं क्या करूं इसको, क्योंकि मेरे खाने का रिस्क अल्लाह ने 6 रोटी खा लिया। मुसलमानों, ये 4 रोटी इजाफा हुआ जिसको सोचना होगा कि 4 रोटी किसका है, इसमें किसका हक है, और ये किसका हक है अगर आपने सोच लिया और उसके हकदार तक उस रोटी को आपने पहुंचा दिया तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के उस अजीम गड्ढे से आप निजात पा जाओगे और अल्लाह की नेमतों और रहमतों के हकदार बन जाओगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये 4 रोटी के बारे में आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझो कि मेरी जरूरत से ज्यादा मेरे पास माल आया है तो हम इसे क्या करें, इसे हकदार तक पहुंचाओ। एक हकीकत बताता हूं, अल्लाह हम सबको झूठ बोलने से बचाए। दिल मोहम्मद का नाम आपने सुना, इसरी बाजार वाले का, बहुत मशहूर आदमी है, बम्बई में उसका कारोबार चलता है। मैं मदरसा आयशा गया हुआ था मुफ्ती बशीरुल कादरी साहब के ज़माने में, तो इत्तेफाक से हजरत मदरसे में थे, मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो वहाँ खूब रोया। वो मुफ्ती साहब ने पूछा कि आखिर हजरत आप रो क्यों रहे हैं? कहा रो इसलिए रहे हैं कि मैं रोता सिर्फ इसलिए हूं कि अल्लाह ने मुझको इतनी दौलत क्यों दी, कहां बांटूं, किधर बांटूं, देता हूं तो गलत, नहीं देता हूं तो गलत, कहां बांटूं, रो इसलिए रहा हूं कि मैं कहां बांटूं, किसको दूं। बांटने के लिए एक मुंशी मुतय्यन कर रखा है कि जो भी साइल आता है उसके हिसाब से उसको आपने मर्जी से उसको दे दिया करो। मुंशी बैठा करके रखा और आज तक बैठा हुआ है, बट रहा है, दौलत खत्म नहीं हो रही है और ये रो रहा है कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हिसाब नहीं दे सकूंगा, मैं जवाब दे नहीं सकूंगा, मैं क्या करूंगा इतनी दौलत और मैं कहां खर्चा करूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक इंसान है जो दौलत पा करके रो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला और उसकी दौलतों में इजाफा कर रहा है, और उसकी दौलतों में इजाफा कर रहा है। एक मुंशी मुतय्यन कर दिया है कि हर साइल को आने के मुताबिक उसके मर्जी के मुताबिक उसे दे दिया करो और वो दिन रात सालों भर बांटता रहता। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, एक बांटते बांटते थक रहा है और रो रहा है, उसका माल घट नहीं रहा है। एक आदमी बचाते बचाते थका नहीं है मगर उसकी तबीयत नहीं भरी है और आज तक बचाने में लगा हुआ है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम का तमगा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, अल्लाह के दर्दनाक अजाब का वो अजीम खाई, वो अजीम गड्ढा, वो अजीम शोला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो अल्लाह के राह में खर्च कर दिया करो, और जब तुम खर्च करोगे तो मेरा दावा है तुम्हारा किया हुआ खर्च जल्दी ही तुम्हारे घर वापस आ जाएगा, और आका फरमाते हैं ऐसे रास्ते से तुम्हारे घर में आ जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुरान शरीफ की एक आयत और याद आ रही है, गलती होगी मुफ्ती साहब बता दीजिएगा, याद नहीं हमको। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह इरशाद फरमाया, यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नमा फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम। कुरान शरीफ है, आप ही पूछ लीजिएगा। मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, कोई मंत्र नहीं पढ़ा हूँ, ना अपनी बोली नहीं बोला हूँ, न 14 सदी के बहुत बड़े पीर की बोली बोला हूँ। ये अल्लाह की बोली है जो मैं पढ़ दिया आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फतुक़वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने जो दौलत दिया है, जो खजाना दिया है, यौमा युहमा अलैहा, जिस दिन के तपाया जाएगा, फी नारे जहन्नमा, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को, फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम, तो फिर उसी आग से तुम्हारे जबड़ों को दागेगा, वो जुनूबहुम, तुम्हारे बगलों को झाकेगा,
ظہورہم تمہارے پیٹھوں کو داغے گا، ھذا ما کنزتم اور وہ داغنے کے بعد بولے گا میں وہی خزانہ ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو مسلمانوں، عتاب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر دیکھو، جس کو آج ہم جمع کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، اپنے پرکھوں کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو یقین ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ڈھیروں ساری پراپرٹی آپ کو اللہ نے دے دی ہے، تو آپ کے بیٹوں کو اللہ پراپرٹی نہیں دے گا، بیٹوں کو رزق نہیں دے گا؟ جب اللہ بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہے تو ہم پھر بیٹے کے بارے میں کیوں سوچیں؟ اللہ نے زندگی دیا ہے تو اس کی نعمتیں بھی اللہ دے رکھا ہے، اللہ نے زندگی دیا ہے تو اس کی ساری دولتیں بھی دے رکھی ہے، تو ہم بیٹوں کے بارے میں کیوں سوچے؟ مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم مت سوچو، سوچو، مگر یہ بھی سوچو کہ کہیں یہ دولت ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے، کہیں یہ دولت ہمارے لیے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے کا ایندھن نہ بن جائے، یہ بھی سوچو۔ اور سوچنے کے بعد آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ نے جو دولت دی ہے ہم کہاں خرچہ کریں، جس کے بنیاد پر ہمارے جبڑوں کو داغا نہیں جائے، ہمارے پیٹھوں کو داغا نہ جائے، ہمارے پہلوؤں کو داغا نہ جائے، اور ہم جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ کیا ہے صورت بچنے کا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500 روپے تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اور جو بندے مومن خرچ کر دیتا ہے، 2.5% خرچ کر دیتا ہے، تو اب اس کا مال نہ کوئی چور لے جا سکتا ہے، نہ اس مال کو کوئی آگ جلا سکتی ہے، نہ اس مال کو کوئی دیمک کھا سکتا ہے، نہ اس مال کو کوئی چوہڑے چمار کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جس مال کا زکوٰۃ ادا کر دیا جاتا ہے وہ مال اللہ کے امان میں چلا جاتا ہے، اللہ کے گوڈاؤن میں چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور جس مال کی حفاظت اللہ کرے، کیا مجال ہے کہ دیمک کھا لے؟ کیا مجال ہے کہ آگ اسے جلا دے؟ کیا مجال ہے کہ چور اسے ہاتھ لگا دے؟ پتا چلا کہ تم نے اپنے مال کو کمایا ضرور ہے مگر اللہ کی حفاظت میں نہیں رکھا، دوڑتا ہوا آتا ہے، مولانا صاحب میرا 10,000 روپیہ الماری سے غائب ہو گیا ہے۔ کاہے غائب ہوا ہے بھائی؟ سوچو تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہوگا اس لیے چور لے گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے مال و جائیداد و اسباب کو کوئی چور چمار یا کوئی چوہڑے بدماش یا کوئی ڈاکو ہمارے مال پر قبضہ نہ جمائے، تو مال کا زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ جس مال کا تم زکوٰۃ ادا کر دو گے، بے فکر ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ۔ اب کسی چوہڑے کی فکر نہیں ہے، کسی چمار کی فکر نہیں ہے، نہ کسی آگ کی فکر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امان میں چلا گیا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے۔ مگر ہم اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں نہیں ڈالتے ہیں، بیوی کی حفاظت میں ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مال ضائع ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے، یوم یحمى علیہا نار فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا جہنم کے آگ کو، اس دن اسی آگ کے جھولے سے آپ کا جبڑا داغے گا۔ کون ہوگا جو آپ کو بچا لے گا؟ پیٹھ کو داغا جائے گا، کون ہوگا جو آپ کو بچا لے گا؟ آپ کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، بتاؤ کون ہے جو آپ کو بچا لے گا؟ کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس آگ کے شولوں سے آپ کو بچا لے۔ بس ایک ہی صورت ہے، اللہ نے دولت دی ہے، آپ صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ اور اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو پھر تمہیں داغنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم دگو گے، تم پٹو گے، تم جلو گے، تم کوٹے جاؤ گے، کوئی بچانے والا دور تک نظر نہیں آئے گا۔ بچنا چاہتے ہو تو ابھی سے ہوش و گوش سنبھال کر کے ایک ایک پیسے کا حساب نکال کر کے زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ اب کہاں زکوٰۃ ادا کریں؟ مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کہاں دیں، کس کو دیں؟ کسی کو ہے بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لو تو ہم کو مارنے کے لیے دوڑے گا، ہم کسی کو غریب نہیں کہہ سکتے، یہ پیسہ غریب کا ہے اور ہم زکوٰۃ دینے جائیں گے تو غریب ہے، اور جہاں ہم غریب کہہ دیے اس کو تو ڈنڈا سے مارے گا، بہت بڑے پیسے والے بن گئے ہو۔
تو مجھ کو غریب کہتے اب کھڑے کھڑے خرید لوں گا. کیا بولتا؟ یہی بولی کھڑے کھڑے خرید لوں گا. دے کہاں دیں؟ تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دھرم کو آپ مانتے ہو اس دھرم نے تمہیں ایک کتاب دیا ہے, اس کتاب کا نام کیا ہے بابو؟ اس دھرم نے تمہیں ایک کتاب دیا ہے, اس کتاب کا نام قرآن ہے. جب اس طرح کی تشویش میں آ جاؤ ہم کہاں جائیں کدھر جائیں, تو اس قرآن سے اپنی مدد طلب کرو, اس قرآن سے مدد طلب کرو. قرآن تمہیں راستہ بتائے گا. انما الصدقات للفقراء والغرباء والمساکین وابن السبیل. مسلمانوں, ہم قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں, اور جب قرآن پڑھتے نہیں تو ہم قرآن سے مدد کیسے لیں؟ کوئی قرآن پڑھنے والا ملتا جا تو اپنی کمزوری ثابت کرتے ہو, ہم پوچھنے جائیں گے تو ہم کو کہے گا کچھ نہیں جانتا ہے. اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہو. علم سیکھو. اگر تمہاری داڑھیاں پک جائے, بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو, کوئی عالم آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو زانوئے ادب بیٹھو اور پوچھو, اور وہ بتائیں گے, تم سیکھو اور اس پر عمل کرو. انشاءاللہ العزیز آپ کا جب یہ صورت آپ کی صورت ہوگی تو آپ عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو گے. بچانے کی صورت یہی ہے, غریب کو دے دو, فقیر کو دے دو, مسکین کو دے دو. دور جدید میں سب سے بہترین مسئلہ ہے, بہترین مسئلہ غریب بھی ہے, مسکین بھی ہے, وابن السبیل بھی ہے. وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو, جو لڑکا دور دراز سے چل کر کے مدرسے میں پڑھنے آتا ہے, علم دین مصطفیٰ سیکھنے آتا ہے, وہ مسافر ہے. وہ مسافر ہے. اور جب وہ مسافر ہے تو مسافر کو مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں, مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور اس میں طالب علم ہے. تو سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا. اور فقہا نے ایک راستہ اور نکالا, حضرت اپنی زکوٰۃ کے 3 حصوں میں تقسیم کر دو, اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. یہ شرعی حکم نہیں ہے, اور نہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, میں مشورہ دے رہا ہوں. اگر چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو آپ کے پاس مدرسے والے بھی آ رہے ہیں, غریب مسکین بھی آ رہے ہیں, فقیر بھی آ رہے ہیں, تو ہم زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں؟ 3 حصوں میں بانٹ لو. ایک حصہ اپنے غریب رشتہ دار جو جہاں رہتے ہیں ان حصوں میں سے اپنے قریب رشتہ دار کو پہنچا دو. دوسرا حصہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اپنے محلے میں تلاش کر ڈالو, جہاں ہے غریب وہاں جا کر پہنچا دو. اور تیسرا حصہ اس مدرسے میں پہنچا دو جہاں مدرسے میں علم مصطفیٰ کی ترویج و ارشاد ہو رہی ہو, جہاں دینی تعلیم کی فروغ دیا جا رہا ہو. یاد رہے مسلمانوں, علم ایک ایسی دولت ہے, اسی مدرسوں کی بنیاد پر آج ہمارا ایمان سلامت ہے, اسی مدرسوں کی بنیاد پر آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, اسی مدرسے کی بنیاد پر آج ہمارے زبان پر قرآن ہے, اسی مدرسے کی بنیاد پر آج ہمارے سینے میں قرآن ہے. مدرسہ نہ ہوتا تو ہم قرآن کو جانتے تک نہیں. اس مدرسے کا بہت اہم رول ہے اسلام کو فروغ دینے میں, اس لیے اس کو نظر انداز بھی آپ نہیں کر سکتے ہو, اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے ہو, اسے دینا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, بات میری سخت ہو جائے گی, معاف کر دینا. اگر تم مدرسے کو دے رہے ہو تو ایک نظر مدرسہ جا کر دیکھو کہ میں نے جو دیا ہے صحیح جگہ خرچہ ہو رہا ہے کہ نہیں, میں نے جو دیا ہے صحیح جگہ خرچ ہوا ہے کہ نہیں. اگر خرچ ہوا ہے تو اگلا سال بڑھا کر کے مدرسے کو دے دینا, تاکہ اور مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی پذیر ہو جائے. وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ العزیز باتیں تو ہمیں بہت کرنی تھی. انشاءاللہ ایک بات اور آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاتا ہوں. یاد رہے, آپ کے گربور جوار میں جو دینی ادارہ چل رہا ہے, جہاں غریب مسکین پل رہے ہیں, جس کے ماں خورد و نوش کا اہتمام ہے, آپ کا ذمہ داری ہے کہ وہاں تک آپ زکوٰۃ پہنچا دو. اور اگر کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو اسے ڈانٹو مت, پھٹکارو مت, گویا وہ لینے کے لیے آپ کا زکوٰۃ آیا ہے. آپ زکوٰۃ دے کر اس پر آپ احسان نہیں کر رہے ہو, وہ لے کر آپ کے زکوٰۃ کو آپ پر وہ احسان کر رہا ہے. یہ آپ کو پہنچانا تھا لیکن آپ کو جانے نہیں دیا, وہ آپ کے گھر آ کر کے آپ کے زکوٰۃ کو لے کر کے مدرسے میں لگا دے رہا ہے. لہٰذا ان محسرین کو بھی آپ خیال رکھو. آپ کو آپ کے ذہن میں دوں, میں جہاں کھڑا ہو کر کے بول رہا ہوں, میرا نام ابوالکلام مصباحی ہے. مولانا اسماعیل کا زبردست احسان مانیے, مولانا اسماعیل کا
مولانا مبارک گواہ ہیں، اسماعیل صاحب کی توسط سے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اس کا ادارہ 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے، مدرسہ گلشن طیبہ ڈاڑی ڈی میں چل رہا ہے، میرے محلے میں چل رہا ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعا سے 120 بچے جو نہایت ہی غیر مستطیع ہے، ان سب کے خورد و نوش کا معقول اہتمام ہے، معقول تعلیم ہے، معقول رہائش کا اہتمام بھی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے زکوٰۃ فطرے سے اس مدرسے کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ امت مسلمہ کو کما حق ہو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔